گناہ کرنے کے بعد اگر دل مطمئن رہے تو سمجھ لیں کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہے، اور کچھ فیصلے خدا کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ہم جب کسی سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رعایت برت ہی لیتے ہیں، مگر خدا جب کسی سے بدلہ لینے پر آتا ہے تو یقین کیجئے وہ سارا حساب برابر کر کے رکھ دیتا ہے۔ احساس خوبصورت جذبہ ہے، اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں نہیں ڈھل سکتا، طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار میں ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ وقت بھی کمال کی شے ہے، اپنے پرائے سب کی پہچان بہت اچھے طریقے سے کرا دیتا ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی حد سے زیادہ اچھے، کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ ایک شخص ایک حکیم صاحب کے پاس آیا، اس کے پاس ایک ڈبہ تھا۔ اس نے ڈبہ کھول کر زیور باہر نکالا اور کہا، یہ خالص سونے کا زیور ہے، اس کی قیمت 10,000 سے کم نہیں، آپ اس کو رکھ کر 5,000 مجھے دے دیجئے، میں 1 ماہ میں روپے دے کر واپس لے جاؤں گا۔ حکیم صاحب نے کہا، میں اس قسم کا کام تو نہیں کرتا۔ حکیم صاحب کو ترس آ گیا اور انہوں نے پیسے دے کر زیور لے لیا۔ اس کے زیور کو لوہے کی الماری میں رکھ دیا۔ مہینے گزر گئے لیکن آدمی واپس نہ آیا۔ حکیم صاحب نے ایک آدمی کو زیور بیچنے بازار بھیجا، لیکن سنارے نے بتایا کہ زیور پیتل کا ہے۔ حکیم صاحب کو صدمہ ہوا، تاہم روپے کھونے کے بعد وہ اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کو بھلا دیا، صرف یہ کیا کہ زیور کو سونے کے خانے سے نکال کر پیتل کے خانے میں رکھ دیا۔ انسانوں کے معاملات کے لیے یہ طریقہ بہترین ہے۔ انسانوں کے درمیان تلخی اکثر اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایک آدمی سے جو ہم نے امید قائم رکھی تھی اس پر وہ پورا نہیں اترتا۔ ایسے موقع پر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اس خانے سے نکال کر دوسرے خانے میں رکھ دیا جائے۔ اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ اپنی قدر کیجئے صاحب، کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ اگر تم کسی کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتے ہو تو وہ کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھی صورت کو دیکھنے کے بعد پوری طرح استعمال کر کے پھر سیرت تلاش کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی انہیں اپنا آپ خالی سے لگنے لگتا ہے۔ تم کتنے ہی بااختیار اور بہادر ہو، یاد رکھو تمہاری قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ محبت خاص درد ہے جس کی موجودگی میں انا قائم نہیں رہتی۔ انا کو چھوڑ کر رضا کو تسلیم کیجیے۔ اللہ ہی کے بھروسے پر ہر مشکل آسان ہوتی ہے، ہر تنگی ہر آسانی میں بدلتی ہے، ہر دوری قربت کا روپ دھارتی ہے، ہر غم اور دکھ زائل ہوتا ہے۔ بس اللہ کا ساتھ حاصل ہو تو کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ کو ظاہر مت کرو، یہ وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ جس میں برداشت کرنے کی قوت ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ زندگی کی مثال ایک سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا پڑتے ہیں، جو تھک گیا وہ ڈوب گیا۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔
دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی ایک سبب ضرور ہے، لیکن کردار سے نکلنے کے لیے پھر دعا کے سفینے کی ضرورت نہیں۔ عورت کو محبت کم بھی دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی۔ پھر لاکھ کوشش بھی کر لو، وہ دل تک نہیں پہنچنے دے گی۔ کسی ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر کھانا چلا گیا تو سمجھ لو کہ تمہاری سر سے دوزخ ڈل گئی۔